بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم حاضرین و سامعین، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے فقہ کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ طہارت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فقہ کے اندر طہارت کا باب سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ویسے بھی طہارت جو ہے وہ عبادت کے لیے خصوصی طور پر نماز کے لیے طہارت کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ اب طہارت ایک تو ہوتی ہے روحانی طہارت، یعنی دل کی طہارت، کہ بندے کے دل کے اندر شرک، بدعات اور ایسی چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکی، جسم کی پاکی۔ تو اب طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا، اسے طہارت کہتے ہیں۔ اب نجاست حقیقی کیا ہے؟ کہ بندے کے ظاہری طور پر ہاتھ، پاؤں، جسم پر کسی بھی حصے پر کوئی نجس چیز لگی ہوئی ہو، اس کو ہٹانا۔ حکمی کیا ہوتی ہے؟ کہ بندے کے سبیلین سے اگر کوئی چیز خارج ہو جائے، ریح خارج ہو جائے یا کوئی ایسی چیز خارج ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے وضو کرنا، تیمم کرنا، غسل کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ نجاست حکمی کے بعد آتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے وضو کرنا۔ اب وضو جو ہے اس کے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات بھی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وضو کے فرائض کیا کیا ہیں۔ تو وضو کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورے منہ کو دھونا۔ اب منہ کیا ہے؟ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی اور دونوں کانوں کے بیچ میں جو جگہ ہے، اس کو منہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پورے منہ کو دھونا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے وضو کے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اب اس کے اندر بھی ائمہ کا اپنی جگہ پر اختلاف موجود ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو کوہنیاں جو ہیں وہ وضو کے اندر شامل ہیں، لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ کوہنیاں جو ہیں وہ وضو کے اندر شامل نہیں ہیں، لہذا ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں سے باہر تک دھونا امام ظفر کے نزدیک فرض ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ تیسرا جو ہے وہ سر کا مسح کرنا۔ اب سر کا مسح کرنا، اس کے اندر بھی ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں احناف کے نزدیک جو ہے وہ چوتھائی سر کا، ربع سر، راس جو ہے اس کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک مطلقاً جس کو مسح کہا جاتا ہو، کم از کم 3 بال کے برابر جو ہے وہ مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا۔ تو یہ 4 فرائض ہو گئے۔ منہ کا دھونا 1 مرتبہ، دونوں ہاتھوں کا دھونا 1 مرتبہ، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا دھونا 1 مرتبہ۔ اب آ جاتے ہیں وضو کی سنتیں کیا ہیں، سنن کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دائیں جانب سے شروع کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر اچھا کام، ہر برکت والا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے شروع کیا، تو لہذا وضو کی ابتدا بھی دائیں ہاتھ سے کی جائے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا اور مسواک کی اہمیت جو ہے یہ بھی اپنے اندر ایک بہت اہم اور بہت وسیع موضوع ہے۔ 5ویں نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور پھر دونوں کانوں کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا،
وضو کی نیت کرنا، ترتیب کے ساتھ دھونا، تمام یہ اعمال جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ کرنا، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ سنت کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح گردن کا مسح کرنا، بعض کہتے ہیں کہ مستحب کے اندر آتی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سنت کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ سنت کے اندر آتی ہیں کہ وضو کے لیے یہ سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اعمال کیے۔ اور ایک سب سے اہم جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو اعضاء مغسولہ ہیں، دھونے والے، جو جیسے چہرہ ہو گیا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، پاؤں کو دھونا، یہ اعضاء مغسولہ جو ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا جو ہے یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو یہ تو ہو گئی آج ہم نے جو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے وہ وضو کے فرائض اور اس کی سنتیں بتائی ہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم نواقض وضو، پھر تیمم اور غسل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی کمی ہو تو اس سے ضرور آگاہ کریں تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیو ہو اس کے اندر جو ہے اس غلطی کا ازالہ کیا جا سکے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔